وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا ان اصحاب کہف پر، تاکہ وہ جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے خود بستی والوں کو آگاہ کر دیا، اس ملک کے رہنے والوں کو ہم نے خود آگاہ کیا ان کے معاملے سے، ان کی صورتحال سے، اور لوگوں پر یہ حقیقت منکشف کی کہ یہ 309 سال یعنی کہ کثیر طویل زمانہ گزر چکا ہے ان کو سوئے ہوئے، اور آج ہم نے ان کو بیدار کیا ہے، ان کو جگایا ہے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ان کو ہم نے سلائے رکھا، ہم نے ان کو جگایا، ان کے احوال سے بستی والوں کو آگاہ وہ بھی ہم نے کیا۔ اور اگر کوئی 3 صدیاں سو کر بیدار ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت سے یہ چیز قطعاً بعید نہیں ہے کہ وہ رب انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو، لیعلموا، تاکہ لوگ جان لیں اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اذ یتنازعون، سورہ کہف آیت نمبر 21 کا اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ جب وہ بستی والے آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، اذ جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو بعض نے کہا کہ بطور یادگار تعمیر کرو ان کے غار پر ایک عمارت، ان کے پروٹوکول میں، ان کے اعزاز میں، ان کی شان میں ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کرو، کیونکہ اب جس بادشاہ کے دور میں وہ جاگے تھے، بیدار ہوئے تھے، وہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پیروکار تھا۔ تو اس بادشاہ کے جو کارندے تھے ان کارندوں نے انہیں بڑی تعظیم دی، انہیں پروٹوکول دیا، کیونکہ وہ ان کی شان کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں۔ ان کی مقبولیت اور ان کی محبوبیت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنا ایمان بچا رہے تھے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ ایک غار کی پناہ انہوں نے لی تھی، ایک غار میں چھپ گئے تھے ایمان بچانے کے لیے۔ تو جو ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ بھی جائے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، اس کا رتبہ ہے، کیونکہ وہ اسے ایمان کو محبوب سمجھتا ہے، وہ ایمان کو اپنی جان سے بھی آگے سمجھتا ہے کہ جان بھی بچاؤ، لیکن جان سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ ایمان بچاؤ۔ تو وہ ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ تو اب وہ جو لوگ اس دور کے تھے، جب وہ دوسری بار بیدار ہوئے تھے تو لوگوں نے آپس میں کہا ان کی شان ہے، ان کی شان میں مت لڑو، مت جھگڑو، زیادہ مباحثہ متنازع نہ کرو۔ کیا کرو؟ ان کی غار کے اوپر بطور یادگار ایک عمارت تعمیر کر دو، تاکہ آنے والے لوگ جب بھی یہاں آئیں تو یہ عمارت انہیں ان نوجوانوں کی عظمت کا پتہ دے، یہ عمارت ان نوجوانوں کی عظمت کا پتہ دے۔ ربهم اعلم بهم، ان کے بارے میں زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے، ان کے احوال سے اللہ خوب واقف ہے۔ ان کا رب، ربهم ان کا رب، عالم زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب واقف ہے، بہم ان کے احوال سے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر، آپ کہہ سکتے ہیں
جو حکومتی لوگ تھے، جن کے پاس طاقت تھی، غلبہ تھا، قوت تھی، اقتدار تھا جن کے پاس، اور وہ اپنے کام پر با اختیار تھے، انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے، ایک مسجد بنائیں گے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر وہ زندہ رہے جب تک اللہ پاک نے چاہا، تو اپنی زندگی، اپنی مدت، اپنا مقررہ زمانہ پورا کرنے کے بعد جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کے مزارات بھی اسی غار کے اندر بنائے گئے، اور وہیں ایک عمارت تعمیر کی گئی ان کی غار کے اوپر، ان کی عظمت کے اظہار کے لیے، اور اسی غار کے پاس ایک بڑی عالی شان مسجد تعمیر کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ جب بھی یہاں کوئی آئے تو یہ مسجد اور یہ عمارت دیکھ کر لوگوں کو ان اصحاب کہف کی شان معلوم ہو جائے۔ اسی سے اہل علم ثبوت لیتے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر کوئی بلڈنگ بنانا، کوئی قبہ بنانا، کوئی گنبد بنانا یہ جائز ہے۔ گنبد بنانا بولیے کیا ہے؟ کیوں جائز ہے؟ تاکہ ان اولیاء کرام کی عظمت کا پتہ چل سکے، ان کی شان کا اظہار ہو سکے، ان کی تعظیم اور اکرام لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ تو بلڈنگ یا قبہ یا گنبد، وہ ولی محتاج نہیں ہے اس گنبد کا، اس عمارت کا، اس بلڈنگ کا، ولی محتاج نہیں ہے۔ ولی کی تو اللہ سے دوستی تھی، ولی کا تو اپنے رب سے تعلق تھا۔ وہ جو اوپر گنبد بنایا جا رہا ہے، وہ گنبد کس کے لیے ہے؟ وہ لوگوں کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ اس قبر کے اندر جو لیٹا ہوا شخص ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے۔ اس نے زندگی ساری یاد خدا میں بسر کر دی ہے۔ وہ عمارت اس ولی کے مرتبے کے اظہار کے لیے ہے، اور جو قریب مسجد بنی ہوئی ہوگی، مسجد اس ولی کے مزار کے ساتھ، تو وہ مسجد بھی قرآن پاک کی یہی آیت بتا رہی ہے کہ جہاں بھی اللہ کے ولی کا مزار ہوگا ساتھ مسجد بھی ہوگی۔ یہی آیت بتا رہی ہے نا۔ اللہ پاک جب قرآن مجید کے اندر کسی چیز کا ذکر کرتا ہے تو وہ کوئی بات سمجھانے کے لیے ذکر کرتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر محض قصے کہانیاں بیان کر دی جائیں جس کا کوئی مقصد اور مدعا ہی نہ ہو۔ اللہ پاک کے ایک ایک لفظ کے اندر ہمارے لیے حکمت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم یہاں عمارت بھی بنائیں گے اور اس عمارت کے قریب ایک مسجد بھی بنائیں گے۔ وہ عمارت مزار کی علامت ہے، وہ عمارت گنبد کی علامت ہے، اور اس مزار کے قریب ایک مسجد کا بنایا جانا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، یہ اسلامی شعار چلا آ رہا ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے، اسلام کا کلچر ہے، اسلام کی ثقافت ہے کہ جہاں بھی ولی محو آرام ہوگا وہاں اوپر گنبد بھی ہوگا اور مسجد بھی ہوگی۔ یہ ہماری اسلامی ثقافت، اسلامی تاریخ بیان کر دی گئی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اب بھی اگر کسی کو اعتراض ہو کہ نہیں جی گنبد نہیں بنانا چاہیے، مسجد نہیں بننی چاہیے، تو اسے ایک دفعہ یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ جو اندر اصحاب کہف تھے، جو اس غار کے اندر 7 جوان آرام کر رہے تھے، وہ انبیاء تو نہیں تھے، بولیے انبیاء نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ اولیاء تھے۔ اور اولیاء کی عظمت کے اظہار کے لیے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں عمارت بھی بنائیں گے، ہم یہاں مسجد بھی بنائیں گے۔